بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، ہم حضرت لوط علیہ السلام کو بیان کر رہے ہیں۔ مورخین نے اس قوم سے متعلق جس کی طرف حضرت لوط علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا لکھتے ہیں کہ یہ لوگ صرف بے حیا اور بد کردار اور بد اخلاق ہی نہ تھے، بلکہ اخلاقی پستی میں اس حد تک گر گئے تھے کہ انہیں اپنے درمیان نیک لوگوں کو رکھنا بھی گوارا نہ تھا۔ وہ بدی میں یہاں تک غرق ہو چکے تھے کہ اچھے اور پاکیزہ لوگوں کو اپنے اندر رکھنا بھی پسند نہیں کرتے تھے۔ اسی بنا پر جس قوم کی اجتماعی زندگی میں پاکیزگی کا ذرا سے بھی عنصر نہ رہے، پھر اسے زمین پر زندہ رہنے کی کوئی وجہ نہیں رہتی، اس لیے کہ سڑے ہوئے پھلوں کے ٹوکرے میں جب تک چند اچھے پھل موجود رہتے ہیں اس وقت تک تو ٹوکرے کو رکھا جا سکتا ہے، مگر وہ پھل بھی اس میں سے نکل جائے تو پھر اس ٹوکرے کا کوئی مصرف اس کے سوا نہیں رہتا کہ اسے کسی کوڑے میں الٹ دیا جائے۔ اسی قوم لوط سے متعلق محققین مزید لکھتے ہیں کہ انسان کی عام عادت یہ ہے کہ جب وہ کسی کا محتاج نہیں رہتا پھر سرکشی کرنے لگتا ہے۔ قوم لوط کو بھی خدا نے اللہ تعالیٰ نے نوازا تھا اور ان کے لیے اپنی نعمتوں کے دروازے کھول دیے تھے۔ عام انسانی عادات کے تحت دولت اور ثروت کے نشے میں مبتلا ہو کر عیش و عشرت اور حواس اور ہوش کے اس کنارے پر پہنچ گیا کہ انسانی غیرت، حیا، اچھے برے کی فطری تمیز بھی وہ کھو بیٹھے تھے۔ ایسے خلاف فطرت بدکاری میں مبتلا ہو گئے جو حرام اور گناہ ہونے کے علاوہ فطرت سلیمہ کے لیے نفرت اور ایسے کام ہے کہ عام جانور بھی اس کے پاس نہ ٹھہر سکے اور نہ جائے۔ چنانچہ اس قوم میں داخل ہونے کے بعد حضرت لوط علیہ السلام نے دیکھا کہ اس قوم کے 5 بڑے بڑے شہر تھے۔ آپ نے ان کے مرکزی شہر سدوم میں قیام فرمایا اور ان کے حالات کا جائزہ لینے کے بعد اس قوم کو مخاطب کر کے فرمایا، کیا تم ایسا فحش کام کرتے ہو جو تم سے پہلے سارے جہاں میں کسی نے نہ کیا ہو؟ کیا تم یہ فحش کام کرتے ہو؟ آپ نے طرح طرح سے انہیں سمجھایا کہ یہ بدکاری جس میں تم مبتلا ہو اس سے پہلے سارے جہان میں کسی نے نہیں کی، اور پہلے کسی برے سے برے انسان کا ذہن اس طرف نہیں گیا تھا۔ قوم لوط کے اسی گناہ سے متعلق مشہور اموی خلیفہ عبد الملک نے ایک مرتبہ کہا کہ اگر قرآن مجید میں قوم لوط کے اس گھناؤنے فعل کا ذکر نہ ہوتا تو میں کبھی گمان بھی نہیں کر سکتا تھا کہ کوئی انسان ایسے کبھی فعل کا ارتکاب بھی کر سکتا ہے۔ چنانچہ اس میں ان کے بے حیائی اور پرد و حیثیت سے تنبیہ کی گئی۔ اول تو یہ کہ بہت سے گناہوں میں انسان اپنے ماحول یا اپنے اسلاف کی تقلید کی وجہ سے مبتلا ہو جاتا ہے، وہ بھی کوئی شرعی عذر نہیں، مگر عرفاً اس کو کسی نہ کسی درجہ میں معذور کیا جا سکتا ہے، مگر ایسا گناہ جو پہلے کسی نے نہیں کیا، نہ اس کے لیے خاص مقتضیات ہے اور یہ بھی زیادہ وبال ہے۔ دوسرے اس حیثیت سے یہ کسی برے کام یا بری نسل کو جو شخص اختیار کرتا ہے اس پر اپنے فعل کا گناہ اور عذاب تو ہوتا ہی ہے، اس کے ساتھ ان تمام لوگوں کا عذاب اور وبال بھی اسی کے گردن پر ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ان تمام لوگوں کا عذاب وبال بھی اسی کی گردن پر ہوتا ہے جو قیامت تک اس کے فعل سے متاثر ہو کر مبتلا گناہ ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ باتیں تھی جو حضرت لوط علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو تنبیہ کر کے کہتے تھے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی یہ قوم گویا گناہوں کا مجموعہ تھی۔ فعل بد کے علاوہ ان کے اندر اور بہت سی خامیاں اور بدعمالیاں تھیں۔ ان کی ایک عادت یہ بھی تھی کہ ان کے علاقوں میں باہر سے آنے والے تاجروں اور سوداگروں کے مال کو ایک نئے اور اچھوتے انداز میں لوٹ لیا جاتا تھا۔ چنانچہ ان کا یہ طریقہ تھا کہ جب کوئی سوداگر باہر سے آ کر ان کے مرکزی شہر سدوم میں مقیم ہوتا تو اس کے مال کو دیکھنے بہانے ہر شخص تھوڑی تھوڑی چیزیں اٹھاتا اور لے کر چل دیتا
اور تاجر بیچارہ حیران اور پریشان ہو کر رہ جاتا. اب اگر اس نے اپنے مال کے نقصان کا شکوہ کیا اور رونے دھونے لگا تو ان لٹیروں میں سے ایک آتا اور لوٹی دو ایک چیزیں دکھلا کر کہنے لگتا, بھائی میں تو یہ لے گیا تھا, لو تمہاری یہ چیزیں موجود ہیں. چنانچہ وہ تاجر رنجیدہ آواز میں کہتا کہ میں ان کو لے کر کیا کروں گا, جہاں میرا سارا مال لٹ گیا وہاں یہ بھی صحیح, جا تو اپنے پاس رکھ. جب یہ معاملہ ختم ہو جاتا تو دوسرا کرتا, وہ بھی اسی طرح کوئی معمولی سی چیز دکھا کر وہی کہتا جو پہلے نے کہا تھا, اور سوداگر رنج و غم اور غصے میں اسے بھی لٹا کر کہہ دیتا. اس طرح اس کا مال ہضم کر جاتے اور سوداگر کو لوٹ کھسو کر بھگا دیتے. یہ ان کا طریقہ واردات تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا. ان سے متعلق یعنی قوم لوط سے متعلق ایک عجیب و غریب واقعہ یہ بھی ہے کہ ایک بار حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ علیہ السلام نے اپنے غلام کو حضرت لوط علیہ السلام کے علاقوں کی طرف بھجوایا. وہ قوم لوط کے مرکزی شہر صدوم میں داخل ہوئی. مقصد یہ تھا کہ حضرت لوط سے ملنے لے اور واپس جا کر حضرت لوط کی خرید کی اطلاع حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کو دے دے. چنانچہ جب قوم میں لوط کے مرکزی شہر صدوم پہنچا, ابھی بستی سے باہر ہی تھا تو اسے اجنبی سمجھ کر ایک صدومی نے اس کے سر پر پتھر کھینچ مارا. اس غلام کے سر سے خون جاری ہو گیا اور سر سرخ ہو گیا. تب آگے بڑھ کر صدومی کہنے لگا, میرے پتھر کی وجہ سے یہ تیرا سر سرخ ہوا ہے, لہذا مجھے اس کا معاوضہ ادا کر. اور جب وہ غلام حیران اور پریشان ہوا, معاوضہ نہ دیا, تب وہ غلام کو کھینچ کر صدوم شہر کے عدالت میں لے گیا. حاکم صدوم نے مدعی کا بیان سن کر کہا, بے شک غلام کو صدومی کے پتھر مارنے کی اجرت دینی چاہیے. غلام یہ سن کر غصے میں آپے سے باہر ہو گیا. چنانچہ اس نے بھی ایک پتھر حاکم کے سر پر دے مارا اور کہنے لگا, میرے پتھر مارنے کی جو اجرت بنتی ہے وہ تو اسے اس صدومی کو دے دینا. یہ کہہ کر وہاں سے بھاگ گیا. بہرحال اہل صدوم نے اس قدر ظلم اور بے حیائی, بد اخلاقی اور فسق اور فجور میں مبتلا تھے کہ اس زمانے کی قوموں میں ان کی جانب سے اس قسم کے واقعات عام طور پر منسوب کیے جاتے تھے. ان حالات میں حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو ان کی بے حیائیوں اور خباثتوں پر ملامت کی اور شرافت اور طہارت کی زندگی بسر کرنے کی رغبت دلائی اور حسن خطابت, لطافت اور نرمی کے ساتھ جو ممکن طریقے سمجھانے کے ہو سکتے ہیں ان کو سمجھایا اور نصیحت کی, اور گزشتہ اقوام کی بدعمالیوں کے نتائج اور ثمرات بتا کر عبرت دلانی چاہیے, مگر ان بدبختوں پر متعلق اثر نہ ہو. بلکہ الٹا حضرت لوط علیہ السلام کو خاطب کر کہنے لگے, بے شک یہ پاک لوگ ہیں. قوم لوط کا یہ مذاقیہ فکرہ تھا. گویا حضرت لوط اور ان کے خاندان کا طنز کرتے اور ان کا مذاق اڑاتے تھے کہ بڑے پاک باز ہیں, ان کا ہماری بستی میں کیا کام. یہ ناسا اور مشفق کی مربیانہ نصیحت سے غیظ و غضب میں آ کر کہتے کہ اگر ہم ناپاک ہیں, بے حیا ہیں اور وہ بڑے پاک باز ہیں تو ان کا ہماری بستی سے کیا واسطہ, ان کو یہاں سے نکال دو. حضرت لوط علیہ السلام نے پھر ایک مرتبہ بھری محفل میں ان کو نصیحت کی اور فرمایا, تم کو اتنا بھی احساس نہیں ہے کہ یہ سمجھ سکو کہ حسن افعال بار میں اور بے حیائی کے تعلق میں تم مبتلا ہو, وہ کس طرح بیانک کام ہوئے ہیں. اس کے علاوہ لوٹ مار اور اس قسم کی بد اخلاقیاں اور برے اعمال تمہارے اندر سما گئے ہیں. تم سب کچھ کرتے ہو, بھری محفلوں اور مجلسوں میں کرتے ہو, شرمندہ ہونے کی بجائے بعد میں ان کا ذکر اس طرح سناتے ہو گویا یہ کارنامے ہیں جو تم نے انجام دیے ہیں. چنانچہ وہ لوگ لوط کی نصیحت کو سن کر غصے میں تل ملا سے اٹھے اور وہاں کے لوگ کہتے ہیں کہ لوط بس نصیحتیں اور غیر عبرتیں ختم کر, اگر ہمارے ان اعمال سے تیرا خدا ناراض ہے تو وہ عذاب لا کر دے گا جس کا ذکر کر کر کے تو بار بار ہم کو ڈراتا ہے, اور اگر تو اپنے فعل میں سچا ہے تو ہمارا تمہارا فیصلہ ہو جائے گا. اب ضروری ہے, یہ ایسی بری اور بھٹکی ہوئی قوم تھی
کہ آپ کی کسی نصیحت پر نہ کان دھرتے اور نہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے۔ جس کبیرہ گناہ اور بددعات میں وہ مبتلا تھے، اس پر وہ پہلے کی طرف فخر کرتے۔ خدا تعالی نے جہاں اس قوم کے متعلق یہ بھی بتایا کہ جس عمل میں وہ مبتلا تھے وہ ایک بدترین گناہ ہے، جس پر قوم اللہ کے عذاب سے گرفتار ہوئی۔ اس کے ساتھ ہی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قوم لوط سے متعلق تفصیل بتاتے ہوئے فرمایا کہ یہ ایک ایسا جرم ہے جس سے معاشرے کو پاک رکھنے کی کوشش کرنا اسلامی کے فرائض میں سے ہے، اور یہ ایک جرم کے مرتکبین کو سخت سزا دینی چاہیے۔ حدیث میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مروی ہے کہ اس فعل بد میں مبتلا ہونے والوں میں سے دونوں یعنی فعال اور مفعول دونوں کو قتل کر دو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا کوئی مقدمہ آپ کی خدمت میں پیش نہیں ہوا تھا، اسی لیے قطعی طور پر یہ بات متعین نہ ہو سکی کہ اس کی سزا کس طرح دی جائے۔ صحابہ کرام میں سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کی یہ رائے ہے کہ اس فعل بد میں مبتلا ہونے والے مجرم کو تلوار سے قتل کیا جائے اور دفن کرنے کی بجائے اس کی لاش جلائی جائے۔ اسی رائے سے حضرت ابو بکر صدیق نے اتفاق فرمایا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عثمان کی رائے ہے کہ کسی بوسیدہ عمارت کے نیچے کھڑا کر کے وہ عمارت ان پر ڈھا دی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا اس فعل بد سے متعلق فتویٰ یہ ہے کہ بستی کے سب سے اونچی عمارت سے ان کو سر کے بال پھینک دیا جائے اور اوپر سے پتھر برسائے جائیں۔ تو دوستو یہیں پہ رکتے ہیں، ہم انشاءاللہ تعالی اس کو جاری رکھیں گے اگلے قسط میں۔ اللہ حافظ۔